آج ہم پڑھیں گے لحن خفی غلطی. لحن کی معنی غلطی اور خفی کی معنی چھوٹی غلطی. یعنی لحن خفی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کے دو غلطی ہیں. لحن جلی وہ ہے جو بڑی غلطی ہے جس میں آپ زبر زیر کو چینج کر دو یا حرف کو چینج کر دو یا حرف کو بڑھا دو یا حرف کو گھٹا دو. یہ سارے وہ غلطی ہے جس سے آپ کا قرآن غلط ہو جائے گا، جس سے آپ کا تلاوت غلط ہو جائے گا، جس سے آپ کے ثواب میں فرق آئے گا، جس سے ہو سکتا ہے ترجمہ غلط ہونے میں آپ گناہ گار ہو جائے یا آپ کی نماز فاسد ہو جائے. اب یہ ایک بڑی غلطی جو تھی اس کی ساری تعریف اور ان سے بچنے کے سارے مثالیں آپ کو دے دی. ٹھیک ہو گیا؟ اب لحن خفی غلطی جو ہے وہ ایک چھوٹی غلطی وہ ہے کہ جو قواعد مقرر ہے، جو قواعد مقرر ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو قواعد مقرر ہے اس کے خلاف پڑھنا. قواعد کیا مقرر ہے؟ دیکھو قرآن پاک کے لیے قواعد میں سے غنہ ہے، مد ہے. اب قرآن پاک میں آپ سورہ کوثر پڑھو گے تو اب جو ان کا غنہ ہے اس کو چھوڑ دو گے. اس طریقے سے نا کا جو مد ہے اس کو چھوڑ دو گے. اب اچھے قاری جو ہے وہ اس غنے اور مد پر گنگناہٹ پیدا کرتے ہیں، خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، جس سے قرآن کی تلاوت سننے میں سکون محسوس ہوتا ہے اور خوبصورتی محسوس ہوتی ہے. تو یعنی قرآن کی خوبصورتی کو ختم کرنا، جیسے صراط کے راہ ہے یہ پر ہے، راہ پہ زبر ہے تو یہ راہ پر ہے اور آپ نے اس کو باریک پڑھ لیا. اس طریقے سے جہاں اللہ کا نام ہے وہاں پہ جیسے من اللہ، ٹھیک ہے نا. اب یہ اللہ کا جو ہے یہ لام پر ہے، آپ نے اس کو من اللہ پڑھ لیا تو اس کی ساری خوبصورتی ختم ہو گئی. اور یہ جو قواعد ہے اس قواعد میں آپ نے غلطی کی. اس طریقے سے لحن خفی جو غلطی ہے وہ یعنی جیسے کوئی شخص مکان بناتا ہے تو مکان بنانے کے لیے اب پلر دینا، سریا ڈالنا، ایک ڈھانچہ کھڑا کرنا، یہ تو سارے ضروری چیزیں. بغیر چھت ڈالنے کا تو مکان نہیں ہوگا. جواب دیں مجھے. نہیں ہوگا. ہاں، لیکن اسی مکان کے اندر لوگ بغیر رنگ روغن کیے ہوئے بھی رہ سکتے ہیں. رنگ روغن نہ ہوا وہ بھی گزارا ہو سکتا ہے لیکن خوبصورت نہیں لگے گا. اس طریقے سے قرآن پاک کی جو خوبصورتی ہے، جیسے گھر کا رنگ روغن کرنے سے گھر کی خوبصورتی بن جاتی ہے، اس طرح مد غنے کرنا اور پر حروف کو پر پڑھنا اور باریک کو باریک پڑھنا اور شد کو متشدد حروف کو شد کے ساتھ سختی کے ساتھ ادا کرنا، ساکن کو دیکھنا، ساکن حروف کو دیکھنا، یہ تمام چیزیں قرآن پاک کی خوبصورتی ہے. اگر اس میں آپ غلطی کرتے ہو یا اس کو آپ ادا نہیں کرتے ہو تو اس کو لحن خفی غلطی کہا جاتا ہے. بعید ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی پکڑے، ہو سکتا ہے یہ پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. تو آج کے بعد ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے لیے جو قواعد مقرر ہے اس کے مطابق ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں، تو یہ لحن خفی غلطی کی آج تعریف ہوگی. لحن جلی اور لحن خفی غلطی کا سبق آج مکمل ہو گیا. ٹھیک ہو گیا؟